السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی علم القرآن وخلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی من فسر القرآن الذی ارتضى للرحمن۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اپنی ذات، صفات، افعال، حقوق اور عبادت میں تنہا وحدہ لا شریک، انگنت لا تعداد بے شمار تمام قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، امام الاولین، امام الآخرین، امام المتقین، امام المجاہدین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اہل بیت پر، آپ کے اصحاب اور پیروکاروں پر۔ لائق کے ست اکرام و تکریم سامعین مکرم، سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 111 آپ کے روبرو تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں الہ العالمین ارشاد فرماتا ہے ومن اراد الآخرۃ، جو شخص آخرت کا ارادہ کر لے اور اپنی سوچ آخرت کے بارے میں پیدا کر لے اور پھر آخرت کے لیے کوشش شروع کر دے، نیک اعمال کرنے لگ جائے اور ایمان والا ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو اللہ رب العزت اس کے ہر عمل اس کا قدردان بن جائے گا۔ اللہ رب العزت کے بہت سے اسماء ہیں، ان اسماء میں سے ایک اسم الشکور بھی ہے، یعنی بہت بڑا قدردان، لوگوں کے اعمال کی قدر کرنے والا، لوگوں کی نیکیوں کی قدر کرنے والا، اور لوگوں کی جو بھی کوششیں ہیں ان کا بڑھا چڑھا کر ریٹ دینے والا۔ تو اللہ رب العزت ہمارے اعمال کی قدر کرتا ہے، اور کس قدر کرتا ہے؟ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اور ایک اور آیت کریمہ میں الہ العالمین نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الشَّكُورُ، وہ ذات ایسی ذات ہے جو اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے اور اپنے بندوں کا قدردان ہے۔ جب اللہ رب العزت کے دو نام جمع ہو جائیں تو تیسرا کمال پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے غفور الشکور، یہ دو جمع ہو گئے تو تیسرا کمال پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ بے انتہا معاف کرنے والا ہے۔ کیسے معاف کرتا ہے؟ دنیا کا دستور ہے، دنیا میں اگر کسی کی حق تلفی ہو جائے، کسی سے کوئی زیادتی ہو جائے
تو اسے معافی ملنے کے لیے، معافی کا طلبگار ہونے کے لیے بہت سے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ جیسے اسے کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں معاف تو کر دیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے پنچایت کے اندر سب کے سامنے معافی مانگنی ہے۔ تمہیں معافی تو مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے تمہیں گھٹنے پکڑنے پڑیں گے، پاؤں میں گرنا پڑے گا۔ اور پھر دنیا میں جو دستور معافی ہے، وہ معافی مل تو جاتی ہے، لیکن بعد میں یہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تمہیں معاف کر رہا ہوں، لیکن ساری زندگی مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ میں قربان جاؤں، الہ العالمین ایسی ذات ہے، دو نام جمع ہوئے تیسرا کمال پیدا ہوا جب بندہ سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے تو کمال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی نیکی میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ الا من تاب و آمن، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، پکی سچی معافی مانگ لی، ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، اور پھر نیک اعمال کرنے لگ گئے، یہی وہ لوگ ہیں اللہ رب العزت ان کی پچھلی سابقہ غلطیوں کو بھی نیکی میں تبدیل فرما دے گا۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا نام الشکور ہے، قدردان۔ کس قدر قدر کرنے والا ہے ہمیں انتہا کا تو معلوم نہیں ہے، لیکن اتنا ہم جانتے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت، اس نے کتے کو پانی پلایا، خالی ایک نیکی کی، اللہ نے اس کی نیکی کی اس قدر قدر کی، اسے 3 انعام عطا فرمائے۔ الہ العالمین نے اس کی سابقہ زندگی، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ دوسرا انعام، آنے والی زندگی میں ہدایت دے دی۔ اور تیسرا انعام، الہ العالمین نے اس کے لیے جنت کا اعلان فرما دیا۔ وہ کس قدر قدردان ہے، انتہا کو تو معلوم نہیں ہے، لیکن صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص بس راستے سے گزر رہا ہے تو راستے میں ایک ٹہنی پڑی ہوئی ہے، جھاڑی پڑی ہوئی ہے، وہ اسے ہٹا دیتا ہے راستے سے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ بس یہ عمل ہے۔ اللہ کتنا شکور ہے، کس قدر قدردان ہے کہ وہ راستے سے جھاڑی ہٹاتا ہے۔ اللہ نے اس کی اس نیکی کی اس قدر قدر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتقلب فی الجنہ نہا شوقۃ عن الطریق، فرمایا کہ میں نے اس شخص کو جنت میں لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے دیکھا، کلا بازیاں مارتے ہوئے دیکھا، جس نے راستے سے جھاڑی ہٹائی تھی۔ اور نیکی کیا تھی؟ بس تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے اعمال کی اس قدر قدر کی۔ عزیزان من، الہ العالمین کن کے اعمال کی قدر کرتا ہے؟ یہ تو پتہ چل گیا کہ اللہ بہت قدردان ہے۔ اب سوال یہ ہے کس عمل کی، کن کے اعمال کی الہ العالمین قدر کرتا ہے؟ اس آیت کے شروع میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو شخص آخرت کا ارادہ کر لے، جس کا سوچنا آخرت کے بارے میں ہو، فکر آخرت کے بارے میں ہو، اور ترجیح آخرت کے اوپر، آخرت کو ہو، اللہ رب العزت اس کے اعمال کی قدر کرتا ہے۔ اور صحابہ اکرام، ان کی خواہشات، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا منہج اور ان کی تگ و دو
یہ ساری کی ساری آخرت کے لیے ہوا کرتی تھی. دنیا سے وہ اتنا پیار نہیں کرتے تھے صحابہ اکرام، تارک دنیا تھے. صحیح مسلم اور مسند احمد بن حنبل کے اندر ایک روایت ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شامل ہوا. اعرابی تھا، یعنی دیہاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیوٹی لگائی جانوروں کی دیکھ بھال کے اوپر، کہ تم نے یہ جانوروں کی دیکھ بھال کرنی ہے. اب جب اللہ رب العزت نے فتح نصیب فرمائی، آپ نے سب کو مال غنیمت تقسیم فرمایا، تو اس صحابی کا حصہ بھی بھیج دیا جس کی ڈیوٹی جانوروں کی حفاظت پہ لگائی تھی. اب جب غنیمت کا مال اس تک پہنچا تو وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے، اللہ کے حبیب، قال یا محمد ما ھذا، اے اللہ کے حضور یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال غنیمت ہے. قال قسمتہ لک، یہ جو میں نے تقسیم کیا ہے مال غنیمت، یہ وہ ہے، سب کو دیا ہے، یہ آپ کا حصہ ہے. اب وہ دیہاتی، وہ صحابی جو جانوروں کی حفاظت کے اوپر مامور تھا، اس نے ایسا جملہ کہا کہ انسان سوچ کے اندر گم ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے، اللہ کے حضور، قال ما علی ھذا اتبعتک ولکن اتبعتک علی ان ارمی ھا ھنا. یہ دنیا کے مال کی خاطر میں نے آپ کی پیروی نہیں کی، یہ دنیا کی دولت، دنیا کی جاہ و حشمت، یہ دنیا کی امیری، دنیا کا غنا، یہ مجھے نہیں چاہیے. میں نے تو آپ کی اتباع اس لیے کی ہے. گردن پہ اشارہ رکھا، انگلی کے ساتھ اشارہ کیا، فرمائے یہاں پہ میں چاہتا ہوں گولی لگے اور میں اللہ کی جنت کا مہمان بن جاؤں. میں آپ کو شروع میں بتا رہا تھا صحابہ اکرام تارک دنیا تھے اور ان کا ارادہ آخرت کے بارے میں ہی تھا. تو اللہ کن کے اعمال کی قدر کرتا ہے؟ جو آخرت کی سوچ پیدا کر لیتے ہیں. فرمایا اللہ کے حضور مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ دولت، یہ شہرت، یہ عزت، یہ دنیا کی فراوانیاں، یہ کچھ نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے. اللہ کے حضور مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو بس میں یہ چاہتا ہوں کہ ادھر اس جگہ میری گردن پہ آ کے تیر لگے اور میں اللہ کے حضور، اللہ کی جنت میں پیش ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصدق یصدق اللہ، اگر تو سچا ہے تو اللہ تجھے سچا کر دکھائے. اب تھوڑی دیر کے بعد دشمن نے پھر حملہ کیا، دوبارہ میدان جنگ جو ہے سج گیا، تو شہداء کی لاش لائی گئی. اب جب اس صحابی کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جس جگہ انگلی رکھ کے اشارہ کیا تھا کہ مجھے تو مال نہیں چاہیے، میں تو چاہتا ہوں یہاں پہ تیر لگے اور میں شہید ہو جاؤں، عین اسی جگہ پہ تیر لگا اور وہ صحابی شہید ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا صادق، یہ سچا تھا، اللہ نے اسے سچا کر دکھایا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کفن دفن کا اہتمام کیا جائے. کہا کہ اس صحابی کا سامان لے کے آؤ. اب دیکھیں آپ کے اور میرے ذہن میں آ سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ مال لینے سے انکار کر دیا، ہو سکتا ہے کہ یہ مالدار ہو سکتا ہے کہ تاجر ہو سکتا ہے بزنس مین ہو، اس وجہ سے اس نے مال لینے سے انکار کر دیا، ہو سکتا ہے. اللہ کی قسم سامان منگایا گیا، ایک چادر کے سوا کچھ بھی نہیں تھا پاس، ایک چادر تھی فقط، دنیا کا مال فقط ایک چادر تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال دے رہے ہیں تو بے نیازی، آخرت کی سوچ، ارادہ آخرت. اللہ کے حضور مجھے نہیں چاہیے.
یہ ہیں صحابہ کی خواہشات کہ جنت مل جائے. یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکہ ہے. اصل گھر، اصل ٹھکانہ تو آخرت ہے. فرمایا سامان لاؤ. سامان کے اندر ایک چادر کے سوا کچھ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ اتارا اور اپنے جبہ مبارک کے اندر ان کو کفن دے دیا. یہ ہے اللہ کن کے اعمال کی قدر کرتا ہے؟ جو آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں. اور صحابہ اکرام کی تمام تر خواہشات وہ آخرت کے بارے میں تھی. ایک صحابی رسول ہیں ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے. ایک دن سوچتے ہیں کہ دن میں تو سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، کوئی آپ کو تکیہ لا کے دے رہا ہے، کوئی مسواک، کوئی آپ کے جوتے اٹھا رہا ہے، جوتے سیدھے کر رہا ہے، کوئی پانی لا کے دے رہا ہے. یعنی پروانے وہ موجود ہیں اور ساری ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں. تو کیوں نہ میں ایسا شخص بن جاؤں کہ رات کو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں اس ضرورت کو پورا کروں. اب یہ سوچ کے نا جی حضرت ربیعہ بن کعب روز پانی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر بیٹھ جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا. دیکھیں جی کہ رات کے ٹائم تو صرف پانی کی ضرورت پڑ سکتی ہے نا، کہ اٹھیں اور قضائے حاجت کے لیے یا وضو کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہو سکتی ہے. تو اس لیے پانی لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ بیٹھ جاتے تھے. تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے، دیکھا پانی نہیں ہے، بڑا پریشان ہوئے، گھر سے نکلے دیکھا سامنے ربیعہ بیٹھے ہیں. ربیعہ بن کعب کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. فرمایا ربیعہ تم یہاں پہ کیسے بیٹھے؟ اللہ کے حضور آپ کی خدمت کے لیے، کہ کبھی آپ کو کوئی کام پڑے، کوئی رات کو ضرورت ہو تو میں فوراً آپ کی ضرورت کو پورا کروں. اب ربیعہ بن کعب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پانی انڈیل رہے ہیں، وضو کروا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں، اور خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سل تو عطا. ربیعہ سوال کیجئے، اللہ رب العزت آپ کو عطا کر دے گا. جو بھی ڈیمانڈ ہے، جو بھی مانگنا ہے، جو بھی سوال ہے آپ کریے، اللہ رب العزت آپ کو عطا کر دے گا. اب اتنا یقین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سل تو عطا، سوال کرو اللہ رب العزت عطا کر دے گا. اتنا یقین سے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حضرت جناب ربیعہ بن کعب نے کہا اللہ کے حضور مجھے مہلت دیجئے، تھوڑا سا ٹائم دیجئے، میں کل تک آپ کو سوچ کے بتاؤں گا. اب گھر میں جاتے ہیں، سوچتے ہیں دنیا کے بارے میں، کہتے ہیں نہیں دنیا تو یہ فانی ہے، دنیا تو ختم ہو جائے گی. اور آخرت کے بارے میں سوچا، پھر جنت کے بارے میں. یعنی صحابہ کا ارادہ جو تھا وہ آخرت تھا، سوچ جنت کی تھی. کہا آخرت میں تو بہت سے لوگ جنت میں جائیں گے. اب انہوں نے اگلی چیز سوچ لی کہ انہوں نے کیا مانگنا ہے. حالانکہ یہ مسکین صحابی تھے اور دنیا کا مال ان کے پاس انتہائی کم تھا، اور حتیٰ کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ میں پتھر بھی باندھے ہیں انہوں نے، اور انتہائی مشکل حالات میں وقت گزارا ہے، اور دنیا نہیں ہے ان کے پاس. لیکن پھر بھی سوچا کہ مجھے کیا مانگنا ہے، مجھے مانگنا ہے تو کیا مانگنا ہے. صحابہ اکرام کی خواہشات آخرت کے بارے میں تھیں. اگلے دن آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ نے فرمایا ربیعہ بتاؤ کیا مانگنا ہے، کوئی سوچا ہے؟ فرمایا اللہ کے حضور بے مثال چیز سوچی ہے، کمال کی چیز سوچ کے آیا ہوں. قیامت میں تو بہت سے لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے حضور جنت چاہیے اور جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، جنت چاہیے اور جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. یہ ہیں صحابہ اکرام، ان کی خواہشات، ان کے جذبات، ان کی سوچ، ان کی فکر. ومن اراد الآخرہ، یہ آخرت کے بارے میں ہوتی تھی. تاریخ میں
اس صحابی کا تعارف ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے، شاب کان ہمہ الآخرہ، ایسا نوجوان کہ جس کا مان آخرت کے اوپر تھا، جس کی سوچ آخرت کے لیے تھی، جس کی فکر آخرت کے لیے تھی۔ ربیعہ بن کعب کا تعارف ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے، شاب کان ہمہ الآخرہ، کہ آخرت کے لیے سوچتے۔ اچھا، صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، انصار صحابہ کرام کی جماعت مدینہ میں کھیتی باڑی کرتی تھی۔ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ جی پریشانی ہے، مدینہ کے اندر پانی نہیں ہے، تو دور دراز سے لانا پڑتا ہے، ہماری کھیتی باڑی بھی ہے، کاروبار ہے، کیا کریں، پریشان ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیال آیا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے جو ہیں باجماعت حاضر ہوئے انصار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ شناس تھے، یعنی پتہ چل جاتا تھا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے بے انتہا خوبیوں سے نوازا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ شناس بھی تھے اور ہر میدان میں آگے تھے۔ ذرہ ذرہ اشکم اشکم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دھیرے دھیرے مدھم مدھم صلی اللہ علیہ وسلم، اور باغ باغیچہ روح دریچہ ذہن کا غنچہ جسم کی کھیتی، قطرہ قطرہ شبنم شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کلمہ کلمہ لفظ و معنی نوق قلم اور حرف کا پیکر، رقصاں رقصاں سرگرم سرگرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور روز محشر داور محشر ڈھونڈ رہے ہیں مخزن معصم، ارے میں ہوں ہستم ہستم صلی اللہ علیہ وسلم، روز اطہر ارض مطہر پکیے انور یاد برابر، دریا دریا چشم چشم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کائنات کو اللہ رب العزت نے بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں، یہ خوبی اس میں سے چہرہ شناس بھی تھے، پتہ چل جاتا تھا آنے والا کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو دیکھا، دور سے خوش ہو گئے کہ آج پہلی مرتبہ دنیا کے بارے میں سوال کرنے آئے ہیں انصار۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے کہ پہلی مرتبہ آج دنیا کے لیے آئے ہیں، ویسے تو آخرت کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا، ویلکم، خوش آمدید، جی آیا نو، ویلکم، جی مرحبا ہے، آپ کا آنا مبارک ہو انصار، آپ آئیں اور سوال کریں، جو مانگنا ہے مانگیں، اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے گا، میں دعا کروں گا اللہ آپ کو عطا کر دے گا۔ اب اتنی بڑی بات سنی کہ جو مانگنا ہے مانگو، اللہ رب العزت آپ کو عطا کر دے گا۔ کہا اللہ کے حضور اتنی بڑی بات، اتنی بڑی گارنٹی دے دی آپ نے، تو اب تھوڑا ٹائم دیں ہمیں، ہم سوچ لیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ سارے سائیڈ میں ہوئے، آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی کیا مانگے۔ تو ایک بچے نے کہا، اس نے کہا کہ گناہوں کی معافی مانگ لو، مغفرت گناہوں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، کیونکہ گناہوں کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ آپ یقین جانیے کہ جنت ایک پاکیزہ گھر ہے، اور اگر ایک گناہ بھی دامن سے چمٹا ہوا تو پھر انسان جنت میں نہیں جا سکتا جب تک وہ پاک نہ ہو جائے۔ تو مانگنے تو پانی آئے تھے، چشمے مانگنے آئے تھے، نہریں مانگنے آئے تھے۔ جب کہا کہ مانگو کیا مانگنا ہے، اللہ رب العزت وہ عطا کر دے گا، اتنی بڑی بات سن کے پانی بھول گئے، چشمے بھول گئے، نہر بھول گئے، اور پھر مشورہ کر کے آئے۔ کہا اللہ کے حضور بس جنت چاہیے، ہمیں گناہوں کی معافی چاہیے، اللہ سے دعا فرما دیں، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ نہیں، آپ سے نا مانگو کیا مانگنا، اللہ عطا کر دے گا۔ پانی مانگنے آئے تھے، کنواں کوئی قریب ہو جائے، نہر کا بندوبست ہو جائے۔ اتنی بڑی بات سن کے پانی بھول گئے، چشمے بھول گئے، کھیتی باڑی بھول گئے، باغ بھول گئے۔ کہا اللہ کے حضور ہمارے گناہوں کی معافی چاہیے،
اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اغفر لی انصار ولی ابناء انصار ولی ابناء ابناء الانصار، اے اللہ انصار کی مغفرت فرما دے، اے اللہ انصار کے بیٹوں کی مغفرت فرما دے، الہ العالمین انصار کے پوتوں کی مغفرت فرما دے۔ 3 پیڑھیوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی۔ کہنے لگے اللہ کے حضور، ولی موالینا، ہمارے دکھ اور سکھ کے ساتھی، غم اور خوشی کے ساتھی ہمارے غلاموں کے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی موال الانصار، اے اللہ انصار کے غلاموں کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو اللہ کن کے اعمال کی قدر کرتا ہے؟ اللہ شکور ہے اور بڑھا چڑھا کر ریٹ دیتا ہے۔ ومن اراد الاخرہ، جو آخرت کی سوچ پیدا کر لیں، اور صحابہ کرام کی خواہشات، سوچیں، فکر، یہ ساری کی ساری آخرت کے بارے میں تھیں، دنیا کے بارے میں اتنی نہیں سوچتے تھے، وہ تارک دنیا تھے۔ دنیا وما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے اہل دنیا وہ تو ختم ہونے والا ہے، اس پہ زوال آنے والا ہے، وہ تو فانی ہے، فنا ہونے والا ہے۔ وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جس پہ کبھی زوال نہیں پڑے گا۔ عبداللہ ابن عباس مکہ میں موجود ہیں، ان کے شاگرد عطا بن ابی رباح بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ تو ایک عورت آئی، کالی کلوٹی عورت ہے، اور بس فیصلے تو اللہ کے ہیں نا جی، کس کو جنت دینی ہے اور کس کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ یہ عورت جنتی ہے۔ عطا کہنے لگے استاد جی آپ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں کسی کے بارے میں جنت اور جہنم کا فیصلہ؟ کہنے لگے کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جب یہ عورت آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس میں موجود تھا جب یہ عورت آئی تھی۔ اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، مرگی۔ تو آ کے کہنے لگی اللہ کے حضور میرے لیے دعا کریں، مجھے دورے پڑتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت میں پریشان ہو جاتی ہوں، اور بہت یعنی حالت میری نازک ہو جاتی ہے، تو میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے شفا دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئتی دعوت لکی، ان شئتی دعوت لکی، ٹھیک ہے اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ لیکن اگلا جملہ بڑی شاندار تھا، وَإِن شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، لیکن اگر تم صبر کرو تو اس بیماری پہ تمہیں اللہ جنت دے دے گا۔ اگر کہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، لیکن اگر صبر کرو گی تو اللہ رب العزت تمہیں جنت دے دے گا۔ اتنی جنت کی صحابہ کرام تارک دنیا تھے، ارادہ آخرت، جب جنت کی بات سنی فرمایا اللہ کے حضور دعا نہ کریں، میں صبر کر لوں گی، میں صبر کر لوں گی، یہ دنیا کی زندگی کتنی ہے، میں صبر کر لوں گی، مجھے جنت چاہیے، دنیا نہیں چاہیے مجھے۔ بس ایک دعا کر دیں کہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو میرے جو ہے نا لباس، اس میں تھوڑی سی پریشانی پیدا ہو جاتی ہے اور لباس آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو دعا کر دیں کہ بس میری بے پردگی نہ ہو، باقی میں صبر کر لوں گی۔ یعنی دیکھیں بیماری کی آئی تو شفا مانگنے کے لیے کہ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے شفا دے دے، لیکن جب جنت کا سنا کہ صبر پہ جنت ہے تو پھر فوراً فرمایا اللہ کے حضور نہیں، میرے لیے دعا نہ کریں، مجھے جنت چاہیے، میں صبر کر لوں گی۔ تو جو آیت ہم نے بیان کی تھی ومن اراد الاخرہ، جو آخرت کا ارادہ کر لے اور آخرت کی سوچ پیدا کر لے اور فکر پیدا کر لے، صحابہ کرام کی سوچ وہ آخرت کے بارے میں تھی، اور تاریخ دنیا تھے، خواہشات ان کی آخرت کے بارے میں تھی ساری صحابہ کرام۔ وسعى لها سعيها، اور پھر
آخرت کے لیے کوشش شروع کر دے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی کوششوں کا جو ہے نا قدردان بن جائے گا، قدر کرے گا، بڑھا چڑھا کے اجر و ثواب عطا کرے گا۔ الہ العالمین ہمیں بھی آخرت کی سوچ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تاریخ دنیا بنا دے اور جنت کا مشتاق بنا دے۔ الہ العالمین رمضان کا مہینہ ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم بہت گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن تیری رحمت بہت وسیع ہے۔ ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو بہت بڑا ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، گناہوں پہ پردے ڈالنے والا ہے، گناہوں کو چھپانے والا ہے۔ الہ العالمین ہمارے گناہ تو ایسے ہیں اگر ایک دوسرے کو پتہ چل جائیں تو ہم ایک دوسرے سے بات نہ کریں، تو گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہے۔ الہ العالمین تیرا کیا جاتا ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ الہ العالمین رمضان کے اختتام سے پہلے ہمیں معاف فرما دے، جہنم سے آزادی کا پروانہ ہمارے نام جاری فرما دے، حاسدین کے حسد سے بچا لے، اشرار کے شر سے بچا لے، مکر کرنے والے ماکرین کے مکر سے بچا لے، ساحرین کے سحر سے بچا لے، حاقدین کے حقد سے بچا لے، ناظرین کی نظر سے بچا لے۔ الہ العالمین ہماری معیشت کو مضبوط فرما دے، جو پریشان حال ہیں الہ العالمین ان کی مدد فرما دے، جو بے سہارا ہیں تو ان کا سہارا بن جا، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہیں اچھے روزگار عطا فرما دے، جو مقروض ہیں ان کی مدد فرما دے، جن کو اولاد عطا کی ہے ان کی اولاد کو نیک بنا دے۔ الہ العالمین جنہیں بیٹے ہی بیٹے عطا کیے ہیں انہیں بیٹیاں بھی عطا دے، جنہیں بیٹیاں ہی بیٹیاں دی ہیں انہیں بیٹے بھی عطا دے۔ الہ العالمین بچیوں کے نصیب اچھے بنا دے۔ الہ العالمین بچیوں کو گھروں میں خوشیاں عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔